اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والے ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم، آداب۔ ناظرین، میرا نام تنویر احمد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تنویر احمد FR۔ جن دوستوں نے میرے چینل تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو کلک کر لیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں تحریک پاکستان کے رہنماؤں کے بارے میں، ان رہنماؤں کے بارے میں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے پاکستان جیسی الگ ریاست کو بنانے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسی شخصیت کی جنہوں نے بر صغیر میں اکثریت میں بولے جانے والی زبان اردو کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ وہ اردو کو، جس اردو کو قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی قومی زبان قرار دیا گیا، شخصیت نے اردو کی ترقی کے لیے نہ صرف بر صغیر بلکہ پوری دنیا میں اردو کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ آج بر صغیر کی جس اعلیٰ اور بہترین شخصیت کے بارے میں ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں، ان کا نام مولوی عبدالحق، جنہیں ہم بابا اردو کہتے ہیں۔ مولوی عبدالحق بابا اردو 20 اپریل 1877 کو ہندوستان کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ مولوی عبدالحق نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گھر سے حاصل کی اور میٹرک کا امتحان انہوں نے میرٹھ سے پاس کیا۔ اس کے بعد 1894 کو مولوی عبدالحق نے علی گڑھ کالج سے اپنا BA مکمل کیا۔ علی گڑھ کالج میں تعلیم کے حصول کے دوران آپ کا زیادہ تر وقت سر سید احمد خان کے ساتھ گزرا۔ سر سید احمد خان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے سر سید احمد خان کی آزاد خیالی اور روشن دماغی کا گہرا اثر مولوی عبدالحق پر پڑا۔ 1895 میں مولوی عبدالحق نے حیدرآباد دکن میں ایک اسکول میں ملازمت اختیار کی۔ اس کے بعد آپ صدر محتمم تعلیمات بن کر اورنگ آباد منتقل ہوئے اور اس کے بعد ملازمت ترک کر کے اورنگ آباد عثمانیہ کالج کے پرنسپل بن گئے اور اسی عہدے سے 1930 میں سبق دوش ہوئے۔ 1902 میں آل انڈیا ممڈن ایجوکیشنل کانفرنس علی گڑھ کے تحت ایک عالمی شعبہ قائم کیا گیا۔ اس شعبے کا نام انجمن ترقی اردو رکھا گیا۔ اس کے بعد 1905 میں اس شعبے کے دوسرے سیکریٹری نواب حبیب الرحمان شیروانی بنے اور اسی عہدے پر 1909 میں عزیز مرزا فائز ہوئے۔ اس کے بعد 1912 میں مولوی عبدالحق اس شعبے کے سیکریٹری بنے، جنہوں نے بہت جلد انجمن ترقی ادارے کو ایک بہترین اور فعال ادارہ بنا دیا۔ مولوی عبدالحق حیدرآباد دکن میں ملازم تھے، اس لیے وہ اس انجمن کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس طرح اس شعبے انجمن ترقی کا مرکز حیدرآباد دکن بنا۔ اس انجمن کے زیر اہتمام لاکھ سے زائد جدید علمی، فنی اور سائنسی اصلاحات کا ترجمہ کیا گیا۔ نیز یہ کہ اردو کے نادر نسخے تلاش کر کے چھپوائے گئے۔ 2 سہ-ماہی رسائل یعنی اردو اور سائنس کا بھی اجرا کیا گیا۔ مولوی عبدالحق کی کوششوں سے ایک عظیم الشان کتب خانہ قائم کیا گیا۔ حیدرآباد دکن کی عثمانیہ یونیورسٹی انجمن ترقی اردو کی ہی مرہون منت ہے۔ اس یونیورسٹی کی خاص بات یہ تھی کہ اس یونیورسٹی کا ذریعہ تعلیم اردو تھا۔ اس انجمن نے ایک دارالترجمہ بھی قائم کیا، جہاں پر سینکڑوں علمی کتابیں تنصیف و ترجمہ کی گئی۔ اس انجمن کے تحت لسانیات، لغت اور جدید علوم پر 200 سے زائد کتابیں شائع ہوئیں۔ تقسیم ہند کے بعد اسی انجمن کے تحت بے شمار تعلیمی ادارے قائم ہوئے۔ مولوی عبدالحق صرف انجمن ترقی کے سیکریٹری نہیں بلکہ مجسم ترقی اردو بھی تھے۔ اردو کی ترقی کے لیے مولوی عبدالحق نے بے شمار اردو تعلیمی ادارے قائم کیے۔ مولوی عبدالحق کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، آنا جانا، غرض یہ کہ دنیا میں جتنے کام وہ کرتے تھے، ہر کام ان کا اس انجمن کی ترقی کے لیے تھا، اس اردو کی ترقی کے لیے تھا۔ عثمانیہ کے ایک طالب علم محمد یوسف نے آپ کو بابا اردو کا خطاب دیا۔ اس کے بعد یہ خطاب اتنا مقبول ہوا، اتنا مشہور ہوا کہ یہ آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ 23 مارچ 1959 کو آپ کو حکومت پاکستان کی جانب سے صدارتی اعزاز حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ مولوی عبدالحق بر صغیر، پاک و ہند کے مفکر، معلم، ماہر لسانیات تھے۔ آپ انجمن ترقی اردو جیسے ادارے، آپ اردو کالج جیسے ادارے کے بانی تھے۔ مولوی عبدالحق اردو کالج کراچی، جو موجودہ اردو وفاقی یونیورسٹی آرٹس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، اس کے بانی ہیں۔ اور ان اداروں جیسے اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جس میں آپ نے اردو کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ ایسا وقت آیا جب 16 اگست 1961 کو آپ کراچی میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی تدفین وفاقی اردو یونیورسٹی کے عبدالحق کیمپس کے احاطے میں کی گئی۔ مولوی عبدالحق وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کی اردو کی ترقی کے لیے خدمات کی بدولت پاکستان کی قومی زبان اردو کو مقرر کیا گیا، اور آج پاکستان میں جہاں جہاں تعلیمی ادارے قائم ہیں، ہر جگہ پر اردو کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بر صغیر کے مسلمانوں کی اکثریت کی جانب سے بولے جانے والی اردو کو پاکستان کی قومی زبان بنایا گیا، اور اس اردو قومی زبان پر ہم تمام پاکستانیوں کو فخر ہے۔ ناظرین، آج ہم نے مولوی عبدالحق کے بارے میں بات کی۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں مزید پاکستان کے، تحریک پاکستان کے رہنماؤں کے بارے میں بات کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اب اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔